ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں فتنے جو ہیں اندھیری رات جس میں تہبتا ہوتی ہے اس طریقے سے فتنے ہوں گے، چپ ہوئے ہر جگہ پر. اور حال یہ ہوگا اس زمانے میں کہ انسان صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوگا. ایمان ڈوب رہا ہوگا انسان کو، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اور حالت کچھ یہ ہوگی کہ چند ٹکوں پر وہ اپنے دین کو بیچ دے گا. کتنا بڑا فتنہ ہوگا یہ. باری کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو. بڑی عجیب حدیث ہے بھائی، سن کے جسم کانپنے لگا میرا. مفہوم پیش کرتا ہوں اس حدیث کا آپ کو، صرف اصلاح کے لیے باتیں ہیں ساری. اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے. فتنہ ہے. باتیں کہ اللہ کا نہیں سمجھ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے چہرے بندر اور خنزیر ہو جائیں گے. امت کے لوگ. صحابہ حیران ہو گئے، کہنے یا رسول اللہ امت کے لوگ تو توحید پہ بھی ہوں گے، رسالت پہ نہیں ہوں گے، وہ کیا توحید رسالت کو نہیں مانتے ہوں گے وہ؟ آپ نے فرمایا مانتے ہوں گے، برائے نام مانتے ہوں گے. ان کے روزے برائے نام ہوں گے، اس کے حج برائے نام ہوں گے، ان کی نمازیں برائے نام ہوں گے. کیوں؟ کہ وہ میری شریعت اور سنت کو بھول چکے ہوں گے. گانا بجانا، موسیقی، رقص، بے پردگی ان کی زندگی کے معمول ہوں گے. ان کی راتیں اسی لہو لہاب میں ہوں گی اور یہ ان کی زندگی بن چکی ہوگی. شراب ان کی زندگی بن جائے گی، نشے ان کی زندگی بنیں گی. نماز بھی پڑھیں گے، حجوں بھی جائیں گے، جگہ نہیں ملے گی، روزے بھی رکھیں گے. لیکن فرمایا ان کے چہرے بندر و خنزیر والے ہو چکے ہوں گے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. یہ تنبیہات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. یہ ہیں فتنے کہ اصل دین جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس پہ قائم رہنا ہے. ہم نے مکس نہیں ہونے دینا کسی چیز کو. اور جب مکس نہیں ہونا، اس دین پہ قائم رہیں گے، دنیا کے ٹگوں پہ نہیں بکیں گے، کسی معاملات میں ہم دین، شریعت اور سنت کو نہیں چھوڑیں گے، تو پھر وہ آسان کھیل نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا وہ تو ایسا ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ میں لیا ہوگا، وہ کھیل نہیں ہوگا. ہم اس دین کو اتنا آسان کرنا چاہیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ دین بھی آ جائے، جنت بھی آ جائے، دنیا بھی آ جائے، یہ مزے بھی ہو جائیں، یہ مزے. ایک عام نعرہ ہوگا یہ ہماری زندگی کا. مکس نہیں. اور ہوگا کیا؟ مکس ہوگا دین، اور دین مکس ہو ہی نہیں سکتا. اندھیرا اور روشنی مل ہی نہیں سکتے. لائٹ بند کر دیں گے اندھیرا ہو جائے گا، لائٹ کر دیں گے روشنی ہو جائے گی. اس کو آپ کو ملا ہی نہیں سکتے آپس میں. جہاں دین ہوگا وہاں گناہ نہیں ہوں گے، وہاں شریعت کی پامالی نہیں ہوگی، نبی اور سنت کو قطع نہیں کیا جائے گا. اور جہاں یہ چیزیں ہوں گی وہاں دین نہیں ہوگا. مومن کا ہر قدم، ہر فیصلہ، ہر زندگی جو ہے اس کی رہبری کیا کرتا ہے؟ سنت رسول سے کرتی ہے. اسٹینڈرڈ دیا ہے دین کا. یہ دو حدیثیں میں آپ بتائیں، بہت حدیث ہیں اس پر. تو کیا اس فتنے کی طرف ہم توجہ فرمائیں؟ لیکن کیونکہ زہر نہیں ہوگا، اللہ نے فرمایا شکل بدل چکی ہوں گی ان کی شکل. کیونکہ انسان کے اعمال جو ہیں، وہ جس رنگ کے اعمال کرتا ہے وہ شکل بدل چکی ہوتی ہے اس کی. جھوٹ بولتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، تو ظاہر بالکل نہیں ہے. مسجد چھتوں پہ چڑھ جائے، خانہ کعبہ کو طواف بھی کر لے، نبی پیغمبر صدقے اس امت پہ ظاہر نہیں کیا جائے گا آپ. لیکن آپ نے بتا دیا کہ اعمال سے بدل چکے ہوں گے. جیسے ہی وہ مریں گے قبروں میں سور بندروں کی شکل سے ساتھی ہوں گے. اللہ معاف فرمائے. تو
تو اس دین پہ، یہ جو دین ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو اور ہماری رہبری سنت اور شریعت ہو، اس کے خلاف قدم ہی نہ ہو اٹھا سکیں، ملاوٹ کا تصور بھی نہ ہو، اس دین پہ چلنے کے لیے، اس دین پہ چلنے کے لیے سبحان اللہ یہی نظریہ حسینی ہے. یہی چیز پیش کی امام حسین نے جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یہ آپ فیصلہ کریں، جی سے بات کر لیں. ہاں میں تیار ہوں. امام حسین نے کہا 3 شرائطیں دیں، میں تیار ہوں. کہ آپ یہ نہیں مانتے تو آپ شام کی طرف سرحدوں سے نکل جائیں، ہم آپ کو چانس دیتے ہیں. کہتے میں اس کے لیے تیار ہوں. آدمی کتنے تھے؟ 72. مارنے والے کتنے تھے؟ ہزاروں کی تعداد سے. ماننے کس کو آئے تھے؟ سبحان اللہ اہل بیت کو. ماننے والے کون تھے؟ حافظ قرآن تھے. سبحان اللہ. انداز ہے یہ فتنہ آ گیا تھا کہ دین اور دنیا دونوں ملا رہے تھے وہ لوگ. اتنا غلبہ آ چکا تھا. یہ عزت تھی نا، یہ عزت تھی، یہ حسینیت تھی. ایک فلسفہ ہے، ایک پیغام ہے بہت بڑا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہر محرم تجدید، یہ نیا سال ہے ہمارا، تجدید دین کرتا ہے اس واقعے کے ساتھ. بالکل سٹارٹ نہیں ہوا نا یہ واقعہ کربلا کا. ایسا فکس کیے اللہ تعالیٰ نے چیزیں امت کے لیے کہ ہلے نہ. سٹارٹ سے دیکھ کس نے ایمان کو تیار کرتا ہے. کوئی انسان بہک رہا ہے کچھ ہو، ایک دم اس واقعے سے شہادت حسین سے انسان سیکھے. ہم نے ہر چیز کو روایت بنا لیا. پیدائش کو نبی نے اس کو بھی روایت بنا لیا. ہر چیز کو فنکشن بنا لیا ہم نے. اور چند محدود چیزوں کے ساتھ کو کرتے ہیں وہ دن منا لیا ہم نے. عاشورہ منا لیا ہم نے، فلاں چیز منا لی ہم نے. یہ منانے کے لیے نہیں ہے. اس میں بڑے بڑے پیغام ہوتے ہیں. اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنی آخرت کو صحیح کریں. اگر ہم اس فتنے میں گرفتار ہو گئے، آج عاشورے کا دن ہے، رات ہے، سوچیں کہ ہم ہمارے دین مکس ہو چکی ہیں چیزیں، بالکل مکس ہو چکی ہیں جو ہے ہی نہیں دین. اگر وہ چیز ہو چکی ہے تو خنزیر اور بندر سے دور نہیں ہے وہ شخص. یہ کہنے شرماؤں گا نہیں. کیوں کہ یہ نبی پاک کی زبان مبارک سے نکلے لفظ جو میں کہہ رہا ہوں. شرمانے کی اس میں کیا بات ہے؟ اس میں لحاظ کیا؟ اگر یہ دین کسی کا ہے تو وہ پھر اسی حال میں یاد ہے جس کا نبی نے بتا دیا یہ اس حال کے اندر تو ہے. کوئی پریشانی کی بات نہیں. اٹھو اسی رات، ہاتھ اٹھاؤ اور توبہ کرو، معاف سارے. سبحان اللہ. تو بڑا کریم ہے. نہ صرف ان تمام گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ مٹا دے گا اور ان کو تمام کو نیکی بنا کے ہمارے اعمال میں شامل کر دے گا. ابھی تو میدان کھلا ہے. کھڑے ہو جائیں کہ نہیں ہمیں آج سبق مل چکا ہے شہادت حسین سے کہ ہم دین میں ملنے نہیں دیں گے. علاج ساتھ ہے. اللہ فرمایا بہت بہترین علاج ہے. توبہ اور پروٹیکشن کے لیے قلعے موجود ہیں کہ اگر بچنا چاہتے ہو، اس سے اپنے آپ کو بچنا چاہتے ہو، جاؤ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جاؤ. چیزیں موجود ہیں. اللہ کتنے بڑے بھی فتنے میں انسان پھنس جائے اور کسی اللہ والے کی صحبت میں بچ گیا، وہ ایک قلعے میں آ جاتا ہے، بچ جاتا ہے. اور آئے اس لیے دنیا کے لیے نہیں آیا. اور دنیا نہ ملا پھر وہی کام ہو جائے گا. یہاں بھی دنیا ملا لی، پھر تو ختم معاملہ. آئے صرف اس لیے کہ اپنے دین کو پیور رکھنا ہے. میں نے اس سلسلے میں یہاں سے دنیا نہیں میں نے کمانی ہے، دنیا کو استعمال کرنا ہے، دنیا کو حاصل کرنا ہے. دنیا میرا مقصد ہے. نہ دنیا سے کوئی، اس سے میں دنیا کے لیے کوئی فائدہ اٹھاؤں گا. اس صحبت سے، اس چیز سے دیکھو کیسے نہیں بچتا. یہ اللہ کی طرف سے دی پروٹیکشنز ہیں. خود اعلان فرما رہے اللہ کے نبی. عشق جلیسوں کی تو میرے جو انسان ہیں، میرے جو دوست ہیں، میرے جو ولی ہیں، ان کی تو صحبت ایسی ہے تم بیٹھو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم ناکام جاؤ گے ہی نہیں. لا عشق جلیسوں، بخشش ہو کے جائے گی تمہاری بات. خانقاہوں میں جیسا اللہ کے کامل ولی ہوتے ہیں اور خانقاہ ہوتی ہیں نا، وہاں وظیفے نہیں ملتے، وہاں گناہوں کا چھٹکارا ملتا ہے. مجھے صاحب فرماتے ہیں کہ وظیفے سے کام نہیں بنتا، گناہ چھوڑنے سے کام بنتا ہے.
اتنے وظیفے کرتا ہوں، یہ میں کرتا ہوں، فلاں تسبیح کرتا ہوں، فلاں، اس سے کوئی کام نہیں چلتا. کام چلتا ہے تو گناہ چھوڑنے سے، ترک معصیت جو ہے وہ اللہ سے ملاتی ہے. جو آپ نے دیکھیں عاشورے کا مچوڑ، اس اتنے بڑے دن کے اندر شہادت جو دی ہے، اس میں اتنے فضائل رکھے ہیں، اتنے ثواب رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے. یہی مقصد تھا کہ ہم سچی توبہ کر لیں. دین پیور ہونا چاہیے، اطیع اللہ رسول. کوئی مکس دین میں چل نہیں سکتا. یاد رکھنا، ایک پیسہ بھی آ گیا نا حرام کا، ایک پیسہ بھی حرام کا آ گیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی عبادت 40 سال کی ختم ہو جاتی ہے، اس کی دعا ہی نہیں جاتی اوپر تک، اللہ تک پہنچتی ہے. حرام کر سکتے. دین احتیاط کا نام ہے، کوشش کا نام ہے. تقوی ہے کیا؟ کہ بہت احتیاط سے زندگی کو گزارنے کا نام تقوی ہے. ایک طرح پر انداز انسان زندگی گزار رہا ہے، صبح اٹھا یہ کیا، فلاں کیا، نماز پڑھی، اٹھے پھر قرآن پڑھا، تلاوت کی، یہ کی. اس کا نام دین نہیں ہے. دین کا نام ہے ایسے دن میں نے گزارنا ہے کہ اتنی احتیاط سے کہ کسی چیز سے بھی اپنے رب کو ناراض نہ کروں. جب ایسا دن پورا گزر گیا تو پھر اللہ کے حضور میں شکر کرے اللہ تعالیٰ کا، تم مجھ سے ناراض نہیں ہو. ہم ناراضگی کی اللہ کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں اللہ کی چیز سے ناراض ہوتے ہیں. ہم تشبہ قوم فمن ہوں کہ تم اسی قوم کے ساتھ اٹھو گے جس قوم کو میں ناپسند کرتا ہوں اور تم اس کی نقل کرتے ہو. ہماری تو مسجدیں بھری پڑی ہیں. سبحان اللہ. امام حسین کہ ٹھیک ہے نماز کا ٹائم اثر کا، میں اثر قضا نہیں کروں. سبحان اللہ. حکمت کیا کہتی؟ چلو یار قضا کر دو، جنگ ہو رہی. اس جنگ کے اندر جہاں لاشیں پڑی ہیں، امام حسین کیا پیغام دیتے ہیں کہ نماز اتنی قیمتی چیز میرے نانا نے دی ہے جو آسمانوں سے لے کر آیا ہے، کہ امام حسین کو پتا کہ اس کی قیمت کیا ہے اللہ کے نزدیک. بہت بڑا پیغام ہے. مکس نہ ہونے دیں اپنے دین کو کسی چیز میں، میں اور آپ، کیونکہ فتنوں کا زمانہ ہے. صبح کافر تو شام کو مومن، شام کو کافر تو صبح کا. اللہ کے نبی نے بتا دیا. چند قیمتوں پہ آپ اپنے ایمان کو بیچیں گے، اپنی نمازوں کو ختم کریں گے، اپنی شکلوں کو بگاڑیں گے. میں حسین لگتا ہوں، داڑھی کاٹ دی، بتائیں تو کیا سمجھتے ہیں کوئی شکل بچ گئی آپ؟ یہ آپ کی پسند ہے داڑھی کاٹنا، ٹرم کرنا، اور اللہ کی نبی کی پسند یہ کہ داڑھی کو ایک مشت رکھو. ہے نا ایک دعا کتنی پیاری. اللہ محب الموت. کیا عجیب ہے دعا. آپ کی دیکھیں کتنی بات عجیب دعا ہے سر، کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت محبوب بنا دے. کس طرح سے؟ کہ مجھے یقین ہو جائے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. عجیب دعا ہے، عجیب دعا ہے. آپ سوچیں